السلام علیکم ناظرین، نظامی موٹیویشنل چینل کی انتہائی اہم نشریات تصنیفات نظامی میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا میزبان عزیر فاروق نظامی۔ ناظرین، میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، اور میں اپنی ٹیم کی طرف سے آپ سب کا بے حد شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہماری جو پچھلی ٹرانسمیشنز چلی ان کو بے حد پسند فرمایا، اور ان کا فیڈ بیک بھی آپ نے ہمیں بہت اچھا دیا۔ ناظرین، آج میں ایک نکتہ پیش کرنے لگا ہوں کہ پچھلی ہماری جو پہلی ٹرانسمیشن چلی تھی تصنیفات نظامی کی، اس پر کچھ لوگوں نے تنقید کی تھی۔ میں ان کو ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ آپ تنقید کریں، لیکن جب آپ پوری بات سن لیں، پوری بات سمجھ لیں، پھر تنقید کریں، پھر ہم بھی دیکھیں گے اگر ہم نے کوئی غلطی کی ہے تو اس کو درست کرنے کی کوشش بھی کریں گے۔ جنہوں نے تنقید کی ہے عموماً ان لوگوں نے آدھی ادھوری بات سنی ہے۔ اگر ہمارا 20 منٹ کا پروگرام ہے، ٹرانسمیشن ہماری 20 منٹ کی ہے، تو اس میں سے انہوں نے 5 منٹ کا کلپ سنا، ادھوری بات سنی اور اس پر تنقید کر دی۔ اگر تو آپ پوری بات سن کر تنقید کریں تو پھر بھی بات بنتی ہے، لیکن کچھ لوگوں نے جو اہل علم لوگ تھے انہوں نے ہمیں بہت زیادہ اپریشیٹ بھی کیا، انہیں بہت اچھے ان کے کامنٹس جو آئے، انہوں نے ہمیں بہت زیادہ ہماری جو باتیں تھیں ان کو سراہا۔ اور ناظرین، جو ہماری ٹرانسمیشن چلی اس میں عمر نظامی صاحب نے اپنا ایک کالم پیش کیا جس کے 3 حصے تھے۔ جو ہمارا پہلی ٹرانسمیشن چلی اس میں انہوں نے پہلا حصہ پیش کیا، اور اس میں ہم نے بات کی تھی موت کے اوپر، اور جو وہ ہماری ٹرانسمیشن تھی موت کے اوپر ہم نے بات کی، اور اس میں ہمارا جو مین پوائنٹ تھا وہ تھا وضو، بے وضو۔ دوسری ہماری ٹرانسمیشن چلی اس میں عمر نظامی صاحب نے قیامت کے اوپر بات کی، قیامت کا منظر دکھایا، اور اس میں ہمارا مین پوائنٹ تھا کہ درود شریف کی کثرت کیا کریں۔ اور جو ہماری تیسری ٹرانسمیشن چلی اس میں ہم نے بات کی جنت کے اوپر، جنت کا منظر دکھایا گیا، اور اس میں ہمارا مین پوائنٹ جو تھا وہ تھا نماز، کہ 5 وقت نماز باجماعت پڑھی جائے، نماز قضا نہ ہو، اس کے اوپر ہم نے بات کی۔ اور مجھے امید ہے کہ ہمارے ناظرین میں سے بہت سے لوگوں نے اس پر عمل کیا ہوگا، اور کچھ عمل کرنے کی کوشش بھی کر رہے ہوں گے۔ ناظرین، آپ کو بتاتا چلوں کہ ہمارا جو پچھلا کالم تھا وہ 3 حصوں میں تھا جو کہ اختتام پذیر ہو گیا ہے۔ آج بھی ہم ایک نئے کالم کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے، اور آج ہمارے ساتھ آپ کی جانی پہچانی اور پسندیدہ شخصیت جناب عمر فاروق نظامی صاحب آج بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے۔ تو آئیے ان سے ملاقات کرتے ہیں اور ان سے ان کی نئی تحریر کردہ تصنیف بھی سماعت کرتے ہیں۔ تو جی عمر بھائی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عمر بھائی، سب سے پہلے تو میں آپ کا بے حد شکر گزار ہوں کہ آپ نے جو پچھلی 3 ٹرانسمیشنز چلی ان میں ہمارے ناظرین کو بہت اچھے میسیجز دیے۔ اور ناظرین، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جس طرح پچھلی ہمارے جو کالم عمر نظامی صاحب نے پیش کیا اس میں 3 حصے تھے، اور ماشاءاللہ 2 حصوں میں تو میں نے خود میزبانی کی ہے، اور تیسری جو ٹرانسمیشنز تھی اس میں الحمدللہ اویس عباسی صاحب ساتھ تھے، اور میں نے پوری ٹرانسمیشن وہ سنی، ماشاءاللہ بہت مزہ آیا، بہت اچھے میسیج تھا اس میں بھی۔ تو عمر بھائی، آپ کو خیالات کہاں سے آتے ہیں کہ آپ ایک ٹرانسمیشن میں بات کر رہے تھے موت کے اوپر، ٹھیک ہے، اور ایک بار آپ جب قیامت کا منظر آپ دکھا رہے تھے اس میں آپ نے مولانا جلال الدین رومی صاحب کا ذکر کیا، اور جس طرح جنت کا آپ نے منظر پیش کیا اس میں آپ جس طرح کہہ رہے تھے کہ میرے بھائی کو جو محل ملا وہ بڑا تھا اور مجھے چھوٹا، اور اس طرح آپ نے لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی کہ نماز کا آپ نے اس پہ زیادہ پوائنٹ جو پیش کیا تھا۔ تو آپ کے یہ خیالات کہاں سے آتے ہیں؟ کون سی ایسی کوئی کان ہے کہ آپ وہاں پر جاتے ہیں اور وہاں سے موتی اٹھا کے لاتے ہیں، کوئی ہیروں کی وہ وہاں پہ ہیرے پڑے ہوئے ہیں، آپ ہر بار جاتے ہیں ایک ہیرا اٹھا کے لاتے ہیں اور ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں؟ تو ہمیں بھی وہ محاورہ آپ نے سنا ہوا ہے نا کہ ایک شخص تھا تو اس کی جو مرغی تھی وہ سونے کے انڈے دیتی تھی، تو اس نے ایک دن کہا کہ چلو سارے انڈے نا اکٹھے نکال لیتے ہیں، تو اس نے ذبح کی، وہ سارے انڈے اس نے نکال لیے۔ تو بس ایسا ہی کوئی سسٹم ہے، میں ڈیلی ایک انڈا کھاتا ہوں۔ اچھا، تو کوشش یہی کرتا ہوں کہ چلو ایک انڈا ہو نا تو وہ مجھے بھی ہضم ہو جائے گا، اور جو ناظرین کو میں سمجھا رہا ہوں انہیں بھی بات سمجھ آئے گی۔ نہیں، میں اس لیے کہہ رہا تھا کہ وہ کان ہمیں بھی بتائیں کہ نہیں دیکھیں یہ چیزیں لے گئے ہیں اور اپنے اضافہ ہو۔ نہیں، وہ سوشل میڈیا پہ آج کل آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ میں نہیں بتاؤں گا، تو واقعی میں نہیں بتاؤں گا، میں نے اس کے بارے میں کچھ آپ کو نہیں بتانا، ٹھیک ہے جی، یہ ایک راز کی بات ہے، تو یہ باتیں بتائی نہیں جاتی، نظر لگ جاتی۔ تو
یقیناً آج بھی عمر بھائی آپ ایک نئے موضوع کے ساتھ ایک نئی تصنیف کے ساتھ یہاں پر تشریف لائیں. جی جی بالکل تو بالکل. میں ناظرین کے ثم درمیان اور الحمدللہ. آپ کے درمیان زیادہ وقت حائل نہیں رہنا چاہتا. جی. تو جی عمر بھائی بسم اللہ کیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین. سب سے پہلے میں آپ کا بے حد ممنون و مشکور ہوں کہ آپ کو خدائے لم یزل نے یہ ملکہ عطا کیا کہ بڑی خوبصورت انداز میں آپ اس پروگرام کو چلا رہے ہیں. اور مجھے اس سے بھی زیادہ خوشی اس بات کی ہوئی کہ محمد اویس عباسی صاحب، ان کا پہلا پروگرام تھا، بڑے ہی مزیدار انداز میں وہ ساتھ چلتے گئے. ماشاءاللہ. پہلا ان کا ایکسپیرینس تھا. جس طرح کہ آپ بھی ابھی نئے اس میدان میں آئے ہیں تو ان کو بھی شوق پیدا ہوا. تو جس طرح آپ ہیں، محمد اویس عباسی صاحب ہیں، اس چینل سے یہ میں پیغام ضرور ناظرین کو پہنچانا چاہوں گا کہ آپ میں سے بھی اگر کوئی سمجھتا ہے کہ میں اس قابل ہوں کہ آ کے یہاں بول سکتا ہوں تو آپ تشریف لائیں. انشاءاللہ آپ کی مکمل کاؤنسلنگ کی جائے گی اور آپ کو ایک رستہ دیا جائے گا، ایک ٹریک دیا جائے گا اور نظامی موٹیویشنل آپ کو ایک پلیٹ فارم خوبصورت مہیا کرے گا اور آپ اپنا بہتر طریقے سے اپنی جو ہے نا وہ زندگی بھی گزار سکتے ہیں اور ہمارے ساتھ آپ چل سکتے ہیں جب تک آپ کا جی چاہے. اچھا، تو وہ میں بیان کر رہا تھا نا، ذکر کر رہا تھا پہلے، وہ جس طرح مزاح میں گفتگو کر رہے تھے. اہل تشیع کے نا بہت بڑے عالم بھی ہیں، مبلغ بھی ہیں، وہ تو انہیں مانتے ہیں، ظاہری بات ہے. جناب وہ فنی جن کی وہ آج کل سوشل میڈیا پہ کیا نام ہے ان کا، ذرا کوئی آپ کو ذہن ہے؟ علامہ ضمیر نقوی صاحب. جی بالکل 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 بالکل. اور ان کے نا وہ اکثر اس طرح کے چھوٹے چھوٹے ٹوٹکے، اس طرح کے کلپس وغیرہ بنتے رہتے ہیں. تو میں معذرت چاہتا ہوں، ویسے وہ فی البدی منہ سے وہ جملے نکلے آج کل سنتے رہتے ہیں، اگر دل آزاری ہوئی ہو تو میں اس پر معذرت طلب کرتا ہوں. تو وہ کسی ڈیگریڈیشن کے لیے یا کسی کی دل آزاری کے لیے وہ لفظ نہیں کہے گے، ویسے مزاح میں وہ بات آئی تھی. کیونکہ ہمارا جو یہ پروگرام ہے وہ کوئی فنی یا اس طرح کا سلسلہ نہیں ہے، یہ دین کی بات کی جاتی ہے اور سمجھانے کی کوشش کی جاتی ہے. تو فی البدی منہ سے بات نکلتی رہتی ہے، اس طرح کا سلسلہ چلتا رہتا ہے. تو اچھا، آپ وہ کہہ رہے تھے کہ کان کی بات کر رہے تھے. تو سب سے بڑی کان میں آپ کو ایک بتاؤں جہاں سے آپ یہ موتی نکال سکتے ہیں. جی ضرور. میں یہ کہوں گا کہ سب سے بڑی جو کان ہے نا وہ آپ کے والدین ہیں. ماشاءاللہ، کیا بات ہے عمر بھائی. آپ کو وہ ایسی ترغیب اور ایسے نکتے بتائیں بے گے. شک. سب سے زیادہ باوفا رشتہ یہی ہے. بے شک. آپ کو میں نے موقع دیا یہاں بیٹھیں گفتگو کریں. کل اگر مجھے کسی چینل سے کال نہیں آتی، کوئی بڑا چینل مجھے نہیں کہتا کہ آپ پوسٹنگ کے لیے ہمارے پاس ہیں اور آپ کو کال آ جاتی ہے، میں جتنا بھی بن کے بیٹھوں اور آپ سے کہوں کہ میں تمہاری کامیابی پہ بڑا خوش ہوا، میں نے بند کمرے میں بیٹھ کے اپنے سر پہ مکے ضرور مار لیں کہ مجھے کون سی دماغ میں آئی تھی کہ اس کو بٹھا دیا تھا ادھر، یہ ٹھیک تھا ادھر ہی بس اپنے کام میں لگا ہوا تھا، اس کو یہاں پر بٹھا کے تو اپنے سر پہ اب بٹھا لیا، یہ کہاں سے کہاں چلا گیا، میں ادھر ہی بیٹھا ہوں. ماں باپ کبھی نہیں سوچتے یہی بات. بے شک. کہ ہم نے بچوں کو پالا، ان کو کھلایا پلایا، ان کو بڑا کیا پڑھایا، یہ ہم سے آگے نکل گئے، ہم وہیں پہ رہے. بلکہ والدین کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم سے وہ آگے ہی جائیں. ٹیچرز میں کہتا ہوں کہ سب سے بڑی قربانی ان کی ہوتی ہے. بے شک. وہ خود تو 16ویں 14ویں 15ویں گریڈ کے وہاں پر ٹیچر ہی رہتے ہیں، ان کے سٹوڈنٹس جرنیل بن جاتے ہیں. بے شک. ان کے سٹوڈنٹس چیف جسٹس بنتے ہیں. ان کے سٹوڈنٹس وزرائے اعظم بنتے ہیں. ان کے سٹوڈنٹس بیوروکریٹس بنتے ہیں. ان کے سٹوڈنٹس بہترین قسم کے صحافی بنتے ہیں. ان کے سٹوڈنٹس بڑے بڑے مذہبی اسکالرز بنتے ہیں. لیکن وہ وہیں پر موجود رہتے ہیں. ان کے اندر حسد، کینہ، بغض کا جو سافٹ ویئر ہے نا وہ رکھا ہی نہیں گیا. بے شک. والدین کے اور اساتذہ کے اندر یہ سافٹ ویئر موجود ہی نہیں ہوتا کہ وہ حسد کریں، کسی سے بغض کریں. بلکہ ان کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ آج ہم جس مقام پر موجود ہیں، ہم سے کئی بلند مقام ہمارے اسٹوڈنٹس کو اور ہماری اولاد کو ملے، عطا ہو. تو باقی رہی بات کان کے بارے میں آپ کو بتا دی ہے، تو اب وہاں پر آپ کوشش کیجئے گا، جائیے گا
اور اس کان سے کچھ نکالنے کی کوشش ضرور، کیجیے، یقیناً آپ کو بڑے زبردست موتی ملے۔ اور جس موضوع سخن پر میں آج گفتگو کرنے جا رہا ہوں وہ ہے مقبرہ۔ جی جس طرح کہ آج کل کی جو روایات چل رہی ہیں ان پر میں گفتگو ضرور کرنا چاہوں گا، اگر کسی کو برا لگے تو بے شک، کیونکہ جو بات غلط ہے وہ غلط ہے، غلط ہے، جو حق ہے وہ حق ہے، جو باطل ہے وہ باطل ہے۔ دیکھیں، ہمیں اس تفریق میں نہیں پڑنا چاہیے کہ ہم حق بات کریں گے تو آگے سے لوگ کھڑے ہو جائیں گے، حق بات کرنے پر تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی پتھر پڑے، پڑھے بے شک، مارنے والوں نے مارے، اللہ ظلم کیا انہوں نے، اور اس ہستی پر ظلم کیا اور اس ہستی پر پتھر برسائے جس کے پاؤں تلے سیدنا حضرت جبریل علیہ السلام بھی اپنے پر رکھتے ہیں، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، کیا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب قدم رنجا فرمائیں تو ان کے پاؤں کو تکلیف نہ ہو، تکلیف نہ ہو، بے شک، ان پر بھی پتھر برسائے گئے۔ دین کی بات تھی، حق کی بات تھی، اور اکثریت ان میں اپنے رشتہ دار تھے۔ ایک بزرگ تھے، ان کا میں جملہ آپ کو بتاتا چلوں، زہر نظامی صاحب، جی جی، اور آپ کے علم میں اضافہ ہوگا، بڑا بہترین پوائنٹ ہے۔ ایک بزرگ تھے، انہیں سولی پر چڑھایا گیا، تو جب سولی کی طرف لے کے جا رہے تھے نا بازار میں، تو ہوا کیا، لوگ پتھر مار رہے تھے۔ لوگ کیا مار رہے تھے؟ پتھر مار رہے تھے، پتھر ان کو لگ رہے تھے، وہ رو نہیں رہے تھے بلکہ خوش باش جا رہے ہیں، پتھر لگ رہے ہیں، لہو لہان ہوئے ہیں، لیکن آنسو نہیں نکل رہا، آوزاری نہیں کر رہے، بس خاموشی سے مسکراتے ہوئے جا رہے ہیں۔ ساتھ ہی ایک دوست کھڑا تھا، اس نے پھول مارا۔ کیا کیا؟ پھول مارا، وہ پھول لگتا گیا، آپ کی چیخیں نکلنا شروع ہو گئیں، اور کسی نے پوچھا تجھے پتھر لگے تو نہیں رویا، ایک پھول پر تو نے رونا شروع کر دیا؟ کہا صرف دکھ اس بات کا ہے کہ یہ مارا اپنے نے ہے، یہ تکلیف مجھے اپنے نے دی ہے، وہ تو پرائے تھے، پتھر مارتے تھے، مارتے رہیں اور ماریں، اپنا کم از کم یہ تو ظلم نہ کرتا۔ بات یہاں پر آ کے رک جاتی ہے نظامی صاحب، کہ جب اپنے آپ کے ساتھ مخلص نہ ہوں، نہ ہوں، اپنے کوئی الٹی بات کر دیں، آپ کو تکلیف زیادہ ہوگی۔ ہوتی ہے، بے شک، ایسے، حق بات کرنے کی میں بات کر رہا تھا کہ آج کریں گے حق بات، جی، کسی کو بری لگے بے شک لگے۔ نظامی صاحب، میری موت ہو گئی، یہ کالم شروع کرنے لگا ہوں، میری موت ہو گئی، میں مر گیا، زندگی میری کیسے گزری، پچھلا پس منظر آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں۔ میں متقی تھا، پرہیزگار تھا، 5 وقت کی نمازی تھا، تہجد میں پڑھتا تھا، اشراق میں پڑھتا تھا، چاشت میں پڑھتا تھا، اوابین میں پڑھتا تھا، صلاۃ الحاجت، ہر قسم کی نماز، صلاۃ تسبیح تک ہر نماز میں نے پڑھی، ورد و وظائف بے حد کیے، کسی بھی حقوق اللہ، حقوق العباد میں کمی نہ چھوڑی اپنی طرف سے۔ بتقاضۂ بشریت انسان سے کچھ نہ کچھ غلطیاں تو ہوتی ہیں، وہ ہر کسی سے ہوتی ہیں، مجھ سے بھی ہوئی ہوں گی، لیکن میں نے احتیاط برتی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بتائی ہوئی سنت کے عین مطابق اپنی زندگی کو گزارا۔ نظامی صاحب، میں مر گیا، فوت ہو گیا، قبر میں چلا گیا۔ بزرگ تھا، مرنے کے بعد بچوں نے کیا کیا؟ مقبرہ تعمیر کر دیا۔ بابا جی بڑی اچھی زندگی گزار کے گئے، اور وہ حق پر تھے، واقعی بابے نے زندگی بڑی اچھی گزاری، اچھی گزاری ہے، آپ کو بتایا کہ نفلی روزے رکھے، رمضان المبارک کے روزوں کی پابندی کی، اہل و عیال کا خیال رکھا، عزیز و اقربا کا خیال رکھا، پڑوسیوں کے حقوق پورے بجا لائے، اللہ کے حکم کے سامنے اپنا سر سجدے میں جھکا دیا۔ بعد پھر وہیں پر انہوں نے مقبرہ بنا دیا، اولاد نے مقبرہ بنایا، عرس کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ پہلا عرس ہوا، بڑی سکون محسوس ہوا، بڑی تقویت محسوس ہوئی کہ ہاں اب کچھ بہتر ہو رہا ہے، لوگ آ رہے ہیں، دعائیں کرتے جا رہے ہیں، میرے درجات میں بلندی ہو رہی ہے، مجھے بڑا سکون ملا، میں بڑا خوش تھا، اپنی قبر میں بیٹھا ٹھاٹھ سے شان سے جنت کی ہواؤں کے مزے لے رہا تھا۔ میرے بیٹے بھی فوت ہو گئے، وہ بھی بوڑھے ہوئے، وہ بھی فوت ہوئے۔ آگے پوتوں کی باری آئی، پوتوں نے کہا جی دادے کا جو عرس ہے نا وہ اس طرح مزہ نہیں کرتا، ساتھ کبڈی ہونی چاہیے،
موت کا کنواں بھی لگنا چاہیے, بہترین قسم کا میلہ بھی ہو, عورتوں کو بھی آنا چاہیے. ساتھ رات کو نا شعروں کی محفل بھی ہونی چاہیے, وہ بھی کروا دی گئی. ڈالیاں چلنی چاہیے, ساتھ ڈھول بجنے چاہیے, اور دربار شریف پہ جا کر جو ڈھول کی تھاپ پر ناچے گا اس کو بڑا ثواب ہوگا, بزرگ اس سے بڑے خوش ہوں گے. اسی طرح ہوا میرے مزار کے اوپر آ کر ڈھول بجائے گئے, مقبرے کے پاس ڈھول بجا رہے ہیں لوگ, ڈھول کی تھاپ پہ ناچ رہے ہیں اور ساتھ ساتھ کہہ رہے ہیں بابا جی کریں گے جی, سب کچھ کریں گے. اچھا میں نظامی صاحب قبر میں بیٹھ کے میں کیا کہہ رہا ہوں, یا اللہ ان کو ہدایت دے, ساری زندگی میں تیری بارگاہ میں جھکا رہا, بندگی کرتا رہا, تیرے بارگاہ میں سر کو سجدے سے نہیں اٹھایا کہیں کوئی گستاخی نہ ہو جائے. میں نے تیرے بندوں کے حقوق کا خیال کیا. آج یہ میری اولاد کس طرف چل رہی ہے, کیا ان کو نہیں پتا میری زندگی کے بارے میں؟ کیا ان کے والدین نے ان کو نہیں بتایا تھا کہ تمہارا دادا زندگی میں کیسے رہا؟ اور میں تو ساری زندگی رب کو راضی کرتا رہا مسجد میں جا کر, تو یہ رب کو راضی کر رہے ہیں میرے دربار پہ آ کے ڈھول بجا کر ناچ کر ڈھول بجا. وہاں آؤ, قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کرو, رب کی بارگاہ میں پیش ہو جاؤ, پھر کہو یہ جو بزرگ ہیں, میں بات کر رہا ہوں سچی, کھری بات کرنے جا رہا ہوں تو کھری کروں گا. جی جی. پاکستان میں اس وقت موجودہ سب سے بڑے ولی کامل حضور داتا علی اجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, آپ بھی گئے میرے ساتھ, آپ کی حاضری ہوئی ہے. بتائیں مجھے وہاں کوئی ڈھول بجا رہا ہو, کوئی ڈھول کی تھاپ پہ ناچ رہا ہو؟ تو وہاں تو ناچنے کا زیادہ ثواب ہونا چاہیے نا پھر. ہاں وہ تو بہت بڑے ولی کامل ہیں, وہاں ناچو. بغداد شریف میں ہو رہا ہے یہ کام؟ مجھے یہ بتائیں جی, آپ کی پنڈی کی اپنی مثال گولڑا شریف میں ہو رہا ہے؟ نہیں ہو رہا. کتنی بڑی درگاہ ہے, بہت بڑی. گولڑا شریف پیر سیدنا میر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. میں کہتا ہوں کہ میرے مرشد, میرے لجپال مرشد خواجہ نصیر ملت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, عرس ہوتا ہے بڑی شان کے ساتھ, جی بجتا ہے ڈھول. جامی صاحب کہتے ہیں ڈھول بجاؤ, شمس صاحب نجم صاحب کہتے ہیں جی ڈھول بجائیں, ثواب ہو رہا ہے؟ نہیں ہوتا. انہیں پتہ ہے کہ ہمارے والد نے ساری زندگی صرف اور صرف ممبر رسول پر بیٹھ کر دین کی تبلیغ کی ہے, بے شک. ڈول کی تھاپ پر ناچنے سے منع کیا ہے, ہمیں بھی منع ہونا چاہیے. ایسے ہی بے شک. ہوا کیا, بگاڑ کہاں سے ہوا؟ جب ہم نے اپنی سوچ کو بدلا. کسی نے بات کہی تھی کہ خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ پکڑتا ہے, یہ پکڑا گیا ہے رنگ. بس اپنی اپنی وہ دکانیں بنا لی گئیں, اور یا کاملین موجود ہیں, ڈھونڈنا پڑتا ہے. جہاں ملیں گے عاجزی میں ملیں گے. ہم نے اولیاء کاملین کو پراڈو میں ڈھونڈنا شروع کر دیا ہے. اللہ, جس نے بہترین قسم کا جبہ پہنا, بڑی زبردست قسم کی سر پہ دستار پہنی, ہاتھ میں بہترین قسم کی چھڑی ہوئی, پاؤں کے نیچے زبردست قسم کی وائٹ کلر کی لینڈ کروزر ہو, بہترین قسم کا بنگلہ ہو, سب سے بڑا پیر وہ ہے آج کل. ایسے ہی. جو ایک جھونپڑی میں پڑا ہے, زہد اور تقوی میں زندگی گزار رہا ہے, جس کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کے رب لاج رکھتا ہے. وہ ایک دفعہ کہہ دے تو رب ٹالتا نہیں. اس کے پاس ہم نہیں جاتے کچھ حاصل کرنے کے لیے, کچھ بھی اس سے حاصل کرنے کے لیے نہیں جاتے. ہم کہتے ہیں اس کے پلے ہے کیا؟ جی بابا جی کتنے کامل ہوتے تو سب سے پہلے اپنا آپ سنوار لیتے. یہ بات ہوتی ہے بے شک. ایسا ہی. اس کے پاس لینے کے لیے جائیں جس کے پاس خود کچھ نہیں ہے, خود اس کے پاس کچھ نہیں ہے. یہ اتنا قابل ہوتا, یہ اگر دعا کرے تو رب اس کی دعا قبول کر کے رب اگر پراڈو دے دیتا ہے, رب اگر بنگلے کوٹھیاں دے دیتا ہے, تو یہ اپنے لیے کیوں نہیں بناتا؟ لیکن ان کو نہیں پتا. وہ دنیا سے کنارہ کش ہو چکا ہے. وہ کہتا ہے مجھے دنیا کی کوئی چیز نہیں چاہیے, مجھے جو کچھ چاہیے جنت میں چاہیے. حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے ایک صحابی ہیں.
اور یہ فقیہ صحابی تھے. فقیہ کا مطلب وہ ہوتا ہے ایک بہت بڑے عالم تھے اس دور کے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ، شام اور دمشق کے، ایک کوفہ، شام اور مدینہ کے، یہ تینوں اپنے وقت کے بہت بڑے عالم تھے. تو حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک مہمان آئے، 2-3 مہمان. اس وقت کیا ہے؟ گورنر ہے وہاں کے. کیا ہے جی؟ کس پوسٹ پر دہرائیے؟ گورنر ہے وہاں کے. کہاں کے؟ دمشق کے. گورنر کے عہدے پر، غالباً دمشق یا شام. میں اگر غلطی پہ ہوں تو علماء کیونکہ اگر ہیں تو میری اصلاح بھی فرمائے. دمشق ہے یا شام، یہ 2 شہروں میں سے مجھے کوئی خاص ذہن میں نہیں ہے. تو وہاں کے گورنر ہیں، عہدہ یہی تھا، گورنر تھے. مہمان آ گئے، سردی بھی بڑی تھی. رات کو سونے لگے تو کہا کہ کوئی گرم چادر کوئی اوڑھ لیں. تو ساتھ ہی جو سٹور وغیرہ بنا ہوتا ہے جہاں پر سارا سامان پڑا ہوتا ہے، وہ مہمان خود ہی اٹھے. انہوں نے کہا ان کو تو یاد نہیں رہا ہمیں کچھ دینے کے لیے، تو چلو ہم خود ڈھونڈ لیتے ہیں. تو وہ ڈھونڈنے کے لیے گئے تو انہیں کوئی کپڑا وغیرہ اس طرح کی چیز نہ ملی، پتلی چادریں تھیں. تو ان میں سردی بھی بڑی سخت تھی. تو چلے گئی کہ ان نے خود کیا اوڑھا ہوا ہے. تو گئے تو انہوں نے بھی وہی پتلی پھٹی چادر اوڑھی ہوئی ہے. واقع ہو گئے. صبح اٹھے تو حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور کہتے ہیں کہ اے صحابی رسول، ہمیں یہ تو بتائیے، آپ کی بارگاہ میں ہم حاضر ہوئے، آپ نے ہماری ضیافت کی، مہمان نوازی کی، لیکن رات کو سردی بہت سخت تھی. ہم گرم کپڑا ڈھونڈنے کے لیے نکلے، لیکن ہمیں کوئی گرم لحاف، کوئی ایسی کوئی چیز نہ ملی کہ جس سے ہم اپنے اس سردی کو جو ہے نا وہ کنٹرول کر سکیں اور اس سردی کی شدت کو کم کر سکیں. تو کیا مسئلہ ہے کہ آپ گورنر بھی ہیں اور پھر بھی آپ کے پاس ایسی کوئی چیز موجود نہیں؟ اللہ اکبر. فرماتے ہیں میرے پاس جو اچھی چیز آتی ہے نا اللہ کی طرف سے، جو مجھے نعمت عطا ہوتی ہے، جو اچھی چیز آتی ہے وہ میں اپنے اگلے گھر بھیج دیتا ہوں، اگلے گھر میں بھیج دیتا ہوں. تو کہا اس اگلے گھر سے کیا مراد ہے؟ کہا وہ اگلا گھر جنت میں ہے. سبحان اللہ، کیا بات. جو میرے پاس اچھی چیز آتی ہے میں غرباء و مساکین میں تقسیم کر دیتا ہوں، اپنے اگلے گھر بھیج دیتا ہوں. میں ان کو دیتا ہوں، وہ اگلے گھر چلی جاتی ہے کہ وہاں کے لیے کچھ ہونا چاہیے. یہاں کی سردی برداشت کر لیں گے، وہاں سکون ہو ایک دفعہ. یہ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے جلیل القدر صحابہ میں سے. اور پھر ایک وفد بھیجا گیا، سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھیجا کہ جاؤ جا کے وہاں سے پتہ کرو کہ وہاں کے غرباء کون سے ہیں جن میں وظیفہ تقسیم کیا جائے بیت المال میں سے. تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ صفحے اول میں جس شخص کا نام تھا وہ حضرت ابو دردہ کا تھا. لسٹ پڑھتے گئے، کہا یہ ابو دردہ، یہ گورنر ہے وہاں کا، اس کا نام بیچ میں، کہا ہاں یہ گورنر ہیں. ہم نے دیکھا ہے ان کے گھر کے حالات کہ ایک ٹائم چولہا جلتا ہے، 2 ٹائم تو فاقے ہوتے ہیں. اور گورنر کے حالات یہ تھے، اسی لیے وہ قومیں ترقی کرتی تھی. دین پھیلا ان کے جوتوں کے صدقے، دین پھیلا ان کی قربانیوں کے صدقے. آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ بڑی بڑی مسندوں پہ بیٹھ جاتے ہیں، کام کچھ نہیں. ایسے بے شک دین کا کام کون کر رہا ہے بتائیں مجھے؟ کوئی نہیں کر رہا. جو کر رہے ہیں، پھر میں تو کہتا ہوں آج کل کے دور میں جو دین کا کام کر رہے ہیں، لوگ ایسے موجود ہیں جو کر رہے ہیں. میں کہتا ہوں ان کو میں سلام پیش کرتا ہوں. بے لوث جو دین کی خدمت کر رہے ہیں، اور کرنی چاہیے. اس دین نے ہمیں سب کچھ دیا، عزت دی، وقار دیا، جینے کا سلیقہ دیا، آخرت کا شعور دیا. جنت جیسی خوبصورت نعمت کا ہمیں ادھر ہی بتا دیا گیا تمہیں وہاں ملنی ہے. بے شک یہ تو وہ ہے، پرچہ پہلے دے دیا گیا ہے، امتحان بعد میں ہوگا. تیاری تو ہم نے کرنی ہے نا. پر جو تصنیف تھی اس میں نے بہت سی چیزیں دائیں بائیں سے بھی ایڈ کی ہیں
کوئی احادیث میں سے کوئی اور حوالے تھے، مقصد صرف ایک ہی تھا، خدا را یہ اولیاء کاملین اپنی ساری زندگی زہد اور تقوی میں گزارتے ہیں، ان کی قبروں کو بے حرمتی کا نشانہ نہ بننے دیجیے، کیوں ان کو ذلیل کرتے ہیں؟ پھر وہاں جا کے ان کے لیے دعا کیا کریں، کچھ پڑھ لیا کریں، ان کی مغفرت کی دعا کریں، درجات کی بلندی کی دعا کریں، ان کے وسیلہ سے رب کے سامنے کہیں مولا ان کے توسل سے یہ بڑے نیک تھے، ہمیں کچھ عطا کر۔ مجھے بتائیں، آپ اپنی عقل سے نہیں کام لے سکتے؟ ذرا تھوڑا سا سوچیں نا، اس دماغ سے، یہ اوپر والی منزل جو کرائے پہ دی ہے نا، اس سے کوئی تھوڑا سا کام لے لیں، سوچیں، ڈول کی تھاپ پر ناچنے سے رب خوش ہوتا ہے؟ کہاں ہے؟ حدیث میں بتائیں مجھے، حدیث میں دکھائیں مجھے قرآن میں دکھائیں، کہیں نہیں دکھا سکتے آپ وہاں پر لاجواب ہیں۔ پھر آپ نے پتہ ہے مثال کیا دینی ہے؟ اور بابا بلے شاہ نے بھی تو کہا ہے نا جی، وہ اور نچ نچ یار منایا اسی، اور بابا بلے ناچا، لیکن جب بابا بلے ناچتے تھے ذرا ان کے سہانے حیات پڑھنا ضرور، ناچتے تھے تو 3 دن ہوش نہیں آتا تھا، بے ہوش ہو جاتے تھے، رب کے عشق میں فنا ہو جاتے تھے۔ تم کہاں بے ہوش ہوتے ہو؟ ادھر تم دمال ڈالتے ہو 2 گلاس پانی کے پی کے تو سوٹا لگا کے تو نکل جاتے ہو۔ خدا را کچھ رحم کرو، شریعت کی پابندی کرو، مت اپنی طرف سے نا شریعت میں ایسی چیزوں کو گھسیڑنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات سب سے پہلے مجھے اور پھر آپ کو اس پر عمل صالحہ کی۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین، آپ نے عمر نظامی صاحب کی گفتگو کو سماعت فرمایا، جو کہ اولیاء کرام کی تعلیمات کی بہتر عکاسی کر رہے تھے۔ تو ناظرین، میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب اس پر عمل کریں گے، اور میں اللہ سے دعا گو ہوں کہ سب سے پہلے مجھے اور پھر آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اسی کے ساتھ ہماری اس ٹرانسمیشن تصنیفات نظامی کا وقت ختم ہوا، تو اگلے ہفتے اسی ٹائم آپ کے سامنے پھر حاضر ہوں گے ایک نئے موضوع کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنے میزبان عزیر فاروق نظامی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔